اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بندہ حقیر کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن مجید کی خدمت میں چند ایک بیانات قرآن مجید کی خدمت میں چند ایک بیانات اور چند ایک محاضرات اور چند ایک درس تفسیر قرآن کے حوالے سے پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی استعانت کے ساتھ یہ سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اس بابرکت ذات کے نام سے کہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب اور عظیم ترین شخصیت کے قلب پاک پر اتارا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کائنات کے ہر قسم کے علم کو جمع کیے ہوئے ہے۔ حکمت اور ہدایت اور معرفت کا خزانہ خداوند کریم نے اس کے اندر ذخیرہ فرما دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے علم کو، ہر قسم کی ہدایت کو، ہر قسم کی معرفت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس قرآن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ نازل ہونے والی کتاب اس پروردگار کی طرف سے ہے جو صادق الوعد ہے، جو ہمیشہ سچی بات کہتا ہے اور سچائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو لے کے آنے والا سید الملائکہ جبریل امین ہے، جس کا لقب ہی امانت کو پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ وہ کتاب ہے کہ جو سید الرسل ختمی مرتبت جن کے بارے میں عام لوگ بھی صادق و امین کہتے تھے، اس قلب پیمبر پر یہ کتاب نازل ہوتی ہے اور اس زبان مبارک سے یہ وحی منزل لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ عظیم ترین کتاب اللہ سبحانہ تعالی نے جب نازل فرمائی ہے تو جس گھڑی میں یہ نازل ہوئی، جس وقت میں یہ نازل ہوئی، وہ وقت بابرکت ہوا۔ جس رات میں نازل ہوئی، اللہ نے کہیں پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ جس رات میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رات بابرکت رات ہے اور ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کو یوں بھی بیان کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ خشیت الہی کو برداشت نہ کر سکتے، اور یہی قرآن اگر انسان کے دلوں پر آتا ہے تو وہ دل خشیت الہی کی وجہ سے جھک جاتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہدایت الہی کا بہترین ذریعہ ہے قرآن۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ضابطۂ حیات کو بند کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر اللہ نے احکام اور شرائع تمام تر بیان کر دیے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے واقعات انبیاء کے ساتھ مزین کر کے بیان فرمایا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر سے حقیقتوں کے متلاشی انسانوں کے لیے حقائق اور معرفت کے خزانے مل جاتے ہیں۔
یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے محکم و متشابہ کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے تمام قسم کے احکام کو عام اور خاص کی صورت میں، کبھی مطلق و مقید کی صورت میں، کبھی مجمل و مبین کی صورت میں، کبھی ظاہر و باطن کی صورت میں اتنے پیارے اور بہترین انداز سے بیان فرمایا کہ مولا متقیان اس کی فضیلت میں یوں کہتے ہیں، قرآن وہ نازل ہونے والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا جس کا ظاہر زیبا و خوبصورت ہے اور جس کا باطن عمیق اور گہرا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ امام علی اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو جہاں پر اور احکام کی وصیتیں فرماتے ہیں، قرآن کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، اے میرے فرزندان قرآن کے معاملے میں یہ یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے کے معاملے میں کوئی دوسرا آپ سے سبقت لے جائے۔ قرآن کی عظمتوں کو مولا متقیان نے بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا۔ بہرحال یہ قرآن ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے یہ صفات الہی کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے معرفت و شناخت الہی کا ذریعہ ہے، یہ قرآن انسان شناخت کے لیے ہے، انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن اسرار توحید کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن صفات اور خصوصیات انبیاء کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن نظام جہان اور غیب کی خبروں کے بارے میں نازل ہوا، یہ قرآن انسان کی دنیا کی زندگی بھی سنوارتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی سنوارتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی آیات کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اتنا زبردست اور بہترین طریقے سے یہ آیات انسان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کو خود قرآن نے بیان فرمایا، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے اوپر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب مومنین کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس صورت میں ان کے دل ایمان سے لبریز ہو جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جب نازل کردہ آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ اس طرح قرآن کو سنتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو خورشید ہدایت کہا گیا، یہ وہ قرآن ہے جس کو چراغ ہدایت کہا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے باتیں کرے، اپنے پروردگار سے گفتگو کرے، فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اور اس کی فضیلت میں پیغمبر خدا نے یوں فرمایا، فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ قرآن کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر، اتنی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان گرامی، سامعین محترم، آج کا یہ پرآشوب دور جہاں پر مختلف سیاستیں، مختلف تنظیمیں دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، ایسی صورتحال میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس منبع اصلی کی طرف پلٹیں جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور پیغمبر خدا نے رحلت سے پہلے واضح طور پر فرما دیا، انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اطرت و اہل بیت، ایک میری اطرت اور اہل بیت۔ اور واضح طور پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس صورتحال کے باوجود کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اہل بیت سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن پیغمبر خدا محضر خدا کے سامنے، عدالت خدا کے سامنے یہ شکوہ کریں گے، قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، یہ شکوہ پیغمبر کریں گے، اے میرا اللہ، اے میرا پروردگار، یہ میری امت، یہ میری قوم
انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا اور گمراہ ہوئے۔ یہ شکوہ پیغمبر کا، یہ شکوہ حبیب خدا کا قیامت کے دن ہوگا۔ لہٰذا آئیے ہم مل کر قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں جس سورہ کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ لقمان ہے، اور قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں بہت سارے تربیتی اور عقائدی پہلوؤں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ لقمان قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، اور یہ سورہ بالاتفاق الا یہ کہ بعض ایک مفسرین نے لکھا ہے اس کو، زیادہ تر مفسرین اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ سورہ قرآن مجید کا مکہ میں نازل ہوا، اور جو موجودہ ترتیب ہے قرآن مجید کی اس میں یہ 31واں سورہ پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ اس سورہ کی 34 آیت 34 آیات ہیں، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے جس طرح کے صورتیں نازل ہوتی رہی ہیں ان اعتبار سے دیکھا جائے تو 57واں سورہ ہے، یعنی 57واں سورہ یہ بنتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے اندر کفر و شرک کو اور وہ لوگ کہ جو خدا کے منکر ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر اس سورہ کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہترین انداز سے اور اچھے طریقے سے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی اور اسلام کی طرف راغب کیا، اور بعض ایسے اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر فرمایا کہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس سورہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ وہ 17 سورہ کے جن کے اندر حروف مقطعات کو ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ سورہ ہے، اور انہی میں سے ان 7 صورتوں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس کے شروع میں خداوند کریم نے حروف مقطعات میں سے الف لام میم کو بیان فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کی فضیلت کی طرف۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا سے نقل فرماتے ہیں اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں کہ جو انسان اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، جو ایک بار اس سورہ کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ حضرت لقمان کے دوستوں میں سے شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کی رات کے وقت تلاوت کرتا ہے تو خداوند کریم اس تلاوت کے بدلے میں 30 فرشتوں کو خلق کرتا ہے جو صبح تک اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان صبح کے ٹائم سورہ لقمان کی تلاوت کرتا ہے تو 30 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے سورہ۔ اس کے اندر مختلف قسم کے مضامین اور بہت سارے مہم ترین موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان مضامین کو اگر ہم جمع کر کے دیکھیں تو خاص طور پہ اس کے اندر اخلاقی ابحاث بھی آ جاتی ہیں، جس طرح کہ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ کس طرح تعامل ہونا چاہیے، کس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کرے، نصیحت کرنے کے کیا انداز ہونا چاہیے، نصیحت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور کن پہلوؤں کو اس نصیحت کے اندر ذکر کرنا چاہیے، ان نکات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور دوسری جو بحث ہے کہ جو خود حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے وصیت فرمائی ہے وہ شرک کو دور کرنے کے متعلق ہے، توحید کی دعوت دینا، شرک سے دوری اختیار کرنے کی وصیت کرنا، یعنی توحید اور شرک اتنا مہم ترین موضوع ہے کہ حضرت لقمان نے بھی اپنی گفتگو جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی ہے سب سے پہلے جس چیز کو چنا ہے وہ اسی عقیدہ توحید کو اور شرک سے دوری کو اختیار کیا۔ پھر اسی طرح منکروں کی خصوصیات، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو توحید کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، جو قرآن کی آیات نازل ہونے پر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی خصوصیات بھی اس سورہ کے اندر بیان فرمائی گئیں۔ پھر بعض آیات میں تقوی کی سفارش کی گئی کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کریں۔
تقوی کی دعوت دینا یہ قرآن مجید نے بہت ساری آیات میں بیان کیا، اور خاص طور پر اس سورہ میں بعض آیات اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قیامت کے احوال، ہولناک احوال اس سورہ کے بعض آیات کے ضمن میں ذکر ہوئے ہیں، لہٰذا اس سورہ کے اندر مشہور ترین آیات، ایک تو وہ آیت ہے کہ جس میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں عظمت لقمان بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا ایک وہ برگزیدہ بندہ تھا۔ انشاءاللہ اس کا اپنے مقام پر بحث آ جائے گی کہ آیا وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ اور پھر آیت نمبر 21 میں عروۃ الوثقیٰ کا ذکر، یعنی عروۃ الوثقیٰ کیا ہے اس کے بارے میں پھر ڈیٹیل آئے گی۔ اور اسی طرح آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث، یعنی آج کل کے معاشرے میں یہ جو فضول گوئی ہے یہ کس انداز میں ہو رہی ہے، فضولیات جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا دین حقیقی دین ہے اس کے مقابل میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لہو الحدیث کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس کی تشریح اس کے اپنے مقام پر آ جائے گی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، اور ہمارا جو اگلا درس ہوگا وہ انشاءاللہ اس سورہ کی آیات، اس کے میننگ، اس کی تشریحات، اس کی تفسیر اور اقوال اور وہ بیانات کہ جو ہماری زندگی میں بہت مہم ہیں اور ہماری تربیت کر سکتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاملین قرآن اور خادمین قرآن میں سے شمار فرمائے۔